ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان۔ ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ حضرات سے تو بات ہو رہی تھی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق، لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گی ان سے بات کرنے سے پہلے ایک نعت شریف سن لیتے ہیں۔ سمیر عزیز ہے ہمارے ساتھ جی، نعت رسول مقبول سنائیں گے جی۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو اور تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، پھر کبھی تو اور تو جو آتا میرے جنازے پر، تو جو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو اور لڑتا پھرتا میں تیرے آدا سے، لڑتا پھرتا میں تیرے آدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے اور چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، تو میری قبر پہ کھڑا ہوتا، تیرے ہوتے اور ہوتا تاگے 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 ہوتا تاگے تیرے فقیروں میں، ہوتا تاگے تیرے
پہ پڑا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. جی جی ڈاکٹر صاحبہ سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اچھا ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں اسکن کے ساتھ, تو کیا کس طرح کے وارننگ سائنز ملنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو واقعی کوئی ہارمونل ایشو ہے, اس وجہ سے آپ کی اسکن خراب ہو رہی ہے, یا جو بھی اس پہ ایکنیز آتے ہیں یا کچھ ایسے نشان بھی پڑ جاتے ہیں؟ جی جی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو مسئلے ہوتے ہیں انفرٹیلیٹی کے, یہ تو آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب شادی ہو گئی ہے, شادی کو 2-3 سال گزر گئے ہیں, تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ شاید مے بی دس از اے پرابلم, اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر کو اپروچ کرتے ہیں. بٹ کچھ وارننگ سائنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت ارلی نظر آ جاتے ہیں, جس سے آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں, اور بچیوں کو کوئی اگر ہارمونل پرابلمس ہیں تو ان کے چہرے پہ کوئی نہ کوئی ایسے سائنز آنے لگ جاتے ہیں جس سے پیرنٹس کو اسی وقت پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچے کو دکھانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر کو. اور وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آج کل چہرے پہ بال بہت زیادہ بچوں کے کامن ہوتے جا رہے ہیں, لڑکیوں کے, ٹین ایجر لڑکیوں کے, کہ یہاں پہ بہت تھک سے بال نکلنے لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایکنی بڑی سخت قسم کی ایکنی بننے لگ جاتی ہے, جو کہ نارمل جو عام گھریلو ٹوٹکے ہیں یا فیس واش ہیں یا سمپل دوائیاں ان سے آرام نہیں آ رہا ہوتا, اور ہر دفعہ وہ جب آپ علاج کراتے ہیں اس کے باوجود ایکنی بڑی سیویئر ہو جاتی ہے. بچوں کے ویٹ گین کا ایشو ہوتا ہے بچیوں کا, کہ وہ بہت زیادہ ایکسیسولی ویٹ پٹ آن کر رہی ہوتی ہیں. یہ تمام وہ وارننگ سائنس ہیں جس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہو کے چھوٹی عمر میں ہی ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں گائنیکالوجسٹ کو ہی دکھائیں, اگر آپ اسکن کے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں یا میڈیکل اسپیشلسٹ کو بھی دکھا لیں تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کے بچے کے ایک بیس لائن ہارمونل ٹیسٹ ضرور کروا لے گا, الٹرا ساؤنڈ ضرور کروا لے گا, کہ جو ایک بڑا کامن انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہے پالیسسٹک اووریز, وہ آپ بہت ارلی ڈائگنوز کر لیں گے, اور جتنا ارلی ڈائگنوز ہو جائے گا اتنا ہی جلدی اس چیز سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں, آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی کامن کنڈیشن ہوتی ہے کہ چہرے پہ بہت زیادہ گریسینس ہو رہی ہوتی ہے, بہت آئلی چہرہ ہو رہا ہے, بال بہت زیادہ گریسی ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے, چپ چپ کر رہے ہیں, گرنے لگ جاتے ہیں, اسپیشلی جو یہ فرنٹ ہیئر لائن ہے یہاں سے اگر تھننگ ہونے لگ جائے تو یہ بھی ایک وارننگ سائن ہوتا ہے کہ آپ کو ہارمون ضرور چیک کروانے چاہیے. اور اگر اسکیلپ میں سے ہونے لگ جائیں تو اسکیلپ میں سے ہونے لگ جائیں؟ جی بالکل, اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ پورے سر میں خشکی بھی آنے لگ جاتی ہے, اور بہت زیادہ آپ کا بال ہیئر فال ہونے لگ جاتا ہے, تو اس صورت میں بھی دکھانا چاہیے, کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ایک ہی ڈیزیز کا اسپیکٹرم ہے. ابھی ویسے بھی کسی چیز کی, کسی وائٹامن کی بھی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے کہ صرف بال گرنے کے جو اور ریزنز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وائٹامن کی کمی ہے, ڈائٹنگ ہے, لیکن یہ میں اسپیسیفک ہارمون پروفائل کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ یہ وارننگ سائنس ہیں, اور مدرس کو پتا ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے شوز کرتے ہیں, ہمیں یہی چیزیں تو پیرنٹس کو بتانی ہے, گھر بیٹھے بچوں کو بتانی ہے, ینگ لڑکیوں کو بتانی ہے کہ یہ وارننگ سائنس ہیں. اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں, اس کو آپ اوائڈ نہ کریں کہ سمپل ہم ویکسنگ کرا لیں گے جی جان چھوٹ جائے گی, ایسی چیز نہیں ہے. اچھا جی ڈاکٹر افشاں سے ایک اسی حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بشارت صاحب کی طرف آنا چاہ رہا تھا, چلیں آپ کر لیں. جی اچھا, جیسے کہ اب رمضان ہے تو جو خواتین ایسی ہیں جو پریگننٹ ہیں یا مدر فیڈ کراتی ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا. بالکل, پہلے تو یہ کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں معاف بھی فرمایا ہے, اور اگر آپ کی صحت اور ہمت اجازت دیتی ہے تو ضرور آپ رکھیں. لیکن یہ ہے کہ افطاری میں آپ اپنے ڈائٹ میں فروٹس, جوس وغیرہ زیادہ ایڈٹ کریں. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ تلی ہوئی فرائیڈ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جو کہ اتنا انرجیٹک نہیں ہوتی, تو فروٹس ہوں تو وہ آپ کو ایسی مدرس کو مطلب کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ فوڈس میں فروٹس زیادہ لیں, جوسز زیادہ لیں, اور اس میں فش لے لیں,
تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو سارا دن وہ تر و تازہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے بشارت جی امام بشارت صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سارا دن ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی ہے، دفتر میں جانا ہوتا ہے اپنے کلیگ سے، اپنے ماتحت، اپنے اوپر سے، تو ہمارے ہاں دیکھنے میں یہی آیا کہ کوئی بندہ اچھے منہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم ایسے ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کیا ہمیں کرنا ہے؟ حالانکہ مجھے لگتا ہے ثواب کمانے کا سب سے آسان اور جس میں پیسے بھی نہیں لگ رہے، آپ کا کوئی ایسا خاص ٹائم بھی نہیں لگ رہا، مسکرا کے بات کرنا بھی مسکرا صدقہ کے ہے. بات تو کرنی ہم ہے. بات ہی نہیں کرنا چاہتے کسی سے سیدھے منہ. اب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ کہیں کہ بندہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں، ایجوکیٹ نہیں کیا، کہ وہ نہیں ہے، وہ تو ہے یقیناً. دوسرا سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ اس کی تربیت کا ہے. اصل میں ہم بیسیکلی وہ تربیت نہیں دے رہے ہیں. ہم معاشرے کو اب دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں. مثلا ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں، قرآن کا ہم نام لے رہے ہیں، بڑی سے بڑی ہم باتیں کر جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے خود اس کو فالو کتنا کیا ہے، بالکل صحیح. اس کو خود کتنا مانا ہے. اس کے لیے اب بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود کو قرار دیا گیا. صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ بچہ جب وہاں سے آئے گا تو اس کو وہاں سے تربیت کون سی مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جتنے کے جتنے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ نہیں کہ انہوں نے تربیت اپنے پہلے گھر سے کی ہے، گھر شریعت نافذ کی ہے، گھر دین کو نافذ کیا ہے، اس کے بعد پھر دونوں کو. بظاہر ایک بات بڑی تھوڑی سی ہے، بڑی معمولی سی ہے جی. کہ مثلا سرکار ختم مرتبت کی پاکیزہ محفل کے اندر جو مستور تشریف لے آئی ہے تو بات کیا کرنی ہے کہ یا رسول اللہ فقط اتنا سارا ارشاد فرما دے کہ میرا بچہ جو ہے یہ میٹھا استعمال کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ نہ کرے. بہترین. تو اب ایک دیکھیں کتنی بنیادی وہ تعلیم ہے کہ کل لے آنا. کیا بات. اب واپس جا کے جب وہ واپس پلٹی ہے دوسرے دن تو کہا کہ بچے کو کہ اس کے بعد تو نے یہ میٹھا تیری صحت کے لیے ٹھیک، انہیں استعمال نہیں کرنا. اس وقت اس مستور کے ہاتھ جڑ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں بڑے دور کا سفر کر کے آئی تھی، یہی جملہ آپ کل ارشاد فرما دیتے. کہا کہ کل میں چونکہ خود جو ہے وہ میٹھا استعمال کر چکا. اللہ اکبر. تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کر سکتے، وہ کہتے کیوں ہو. اس میں آپ دیکھیں کہ جو اسلام کے بانی ہیں نا، جنہوں نے اسلام پھیلایا پوری دنیا کے اندر، انہوں نے بنیادی تربیت یہ دی. امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس زوری نامی شخص جو ہے وہ آیا اور آ کے اس نے بڑے عجیب انداز سے گفتگو شروع کی. کہتا ہے جی میں نیکیاں مولا بڑی کر رہا ہوں، میں مسلسل جو ہے نیکیاں کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں کرائسس میں، میں مشکلات میں، پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، لوگوں پہ احسانات بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود. اب امام نے ایک جملہ کہا اسے. جب یہ بات مکمل کر چکا تو مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کر کے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ، تو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہو. پھر اس نے آگے سے پھر جملہ دہرایا. کہتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کو مولا میں نے کہا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ نیکی بڑی کر رہا ہوں، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں لوگوں. امام نے فرمایا کہ تیری باتوں کی وجہ سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تو نے صدقہ خیرات کتنا کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ تیری زبان کس طرح. یہاں بھی پکڑ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس پاک نبی کے ہم ماننے والے ہیں، پہلا دستور کیا دیا، پہلا اسلام کا اصول کیا دیا. یہ نہیں دیا کہ آپ جناب یہ تلاوت قرآن بھی کر لیں، آپ نماز بھی پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ کا حج کرنے چلے جائیں. نہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی دوسرا مسلمان. جی مفتی صاحب جی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ آپ نے بھی کہا کہ نیکیاں حاصل کرنا تو بڑا آسان کام ہے لیکن لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو بگاڑ پایا جاتا ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، یہ اصل میں حسن اخلاق سے دوری کی وجہ سے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اخلاق ہیں ان سے دوری کی وجہ سے. مطلب بازار میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، کسی بس سٹینڈ پہ کھڑے ہو جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، کوئی بندہ کسی سے اچھی طرح بات کرنے کو تیار ہی نہیں. یہ جو رویے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ اسلام سے پہلے کے یا دوسری اقوام کے رویے ہو سکتے ہیں. اسلام تو حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. بے شک. اور یہاں تک بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ جو نیکی ہے اس کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ کسی سے خندہ پیشانی سے بات ہی کیوں نہ کرنا پڑے. یعنی خندہ پیشانی سے بات کرنے کی جو نیکی ہے یہی کیوں نہ ہو تو اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو حاصل کرنا چاہیے.
تو جو اللہ کے نبی ہمیں چھوٹی نیکی سمجھ کے اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ چھوڑ دیا جائے تو ایک تو آپ کو اس کو فائدہ پہنچے گا اللہ کی طرف سے، جی، دوسرا معاشرے میں سدھار آئے گا، سدھار، یہ خندہ پیشانی سے ملے ہیں دوسروں کو۔ بالکل۔ اور دیکھیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اخلاق حسنات کی وہاں پر کیا تجلیاں ہیں کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ کچھ کلمات ارشاد فرما رہے تھے، اور دور سے ایک یہودی عالم بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف لوگ جمع ہیں اور ایک طرف بہت بڑے یہودی عالم بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو بہت خوبصورت ہے، چہرہ تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ جب وہ قریب آ کر انہوں نے سنا تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرما رہے تھے، لوگوں سے فرما رہے تھے کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، تو افش السلام اور سلام کو پھیلاؤ، اور وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، اور وصلوا باللیل والناس نیام، کہ آپ رات کو نماز پڑھیں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی تعلیمات ہیں۔ آپ صرف اسی بات پہ غور کریں کہ کھانا کھلاؤ کی یہ مسکین غریب کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کو کھانا کھلانا تو فرائض میں شامل ہے، لیکن ہر ایک کو کھانا کھلاؤ، ہر ایک کھانے کی دعوت دو، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور پھر سلام پھیلاؤ، سلام کرو، السلام علیکم کہو لوگوں کو۔ یہ بہت بڑی دعا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ آج تو ہم نے وہ چھوڑ دی ہے، آج تو عرب ممالک میں بھی صباح الخیر اور مساء الخیر کہتے ہیں، آج تو ہم گڈ مارننگ کے علاوہ بات کرتے نہیں ہیں، آج ہم گڈ ایوننگ کہتے ہیں، کہیں لوگ نمستے کہتے ہیں، کہیں ست سری اکال کہتے ہیں، کہیں لوگ سلوٹ کرتے ہیں۔ تو جو اخلاق حسنہ ہے وہ بہت بڑی دعا ہے، آپ نے فرمائی ہے کہ السلام علیکم کہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھیں، نماز سے صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں کہ رشتوں ناتوں کو توڑیں نہ، صلہ رحمی کریں۔ اور رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں، خواب غفلت میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، اور آپ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ تو جو شخص دن کو مخلوق خدا سے اچھے رویے اختیار کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، اور ان کو دسترخوان میں دعوت دیتا ہے، اور پھر وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے تہجد کی نماز میں، ظاہر ہے اس شخص کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہو سکتا ہے اور محبت پیدا اچھا، ہوگی۔ کیسے اپنے مزاج میں سے نفرتوں کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے اپنے مزاج کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ مفتی عبداللہ صاحب، اپنے مزاج کو بہتر کیسے بنایا جائے، نفرت کیسے نکالی جائے؟ ہر بندے کے اندر گھسی ہوئی ہے اس میں نفرت، غصہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس کی روشنی میں پھر آگے بات بڑھاؤں گا جی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو نرمی سے محروم کیا گیا تو گویا کہ تمام خیر کے کاموں سے اس کو محروم کیا گیا۔ یعنی آپ کی طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے۔ تو کچھ چیزیں اگر آپ کی طبیعت سخت ہو، سخت طبیعت ہو، سخت مزاج ہو، تو اس میں آہستہ آہستہ آدمی اپنی تربیت کر کے محاسبہ کر کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میری طبیعت کو صحیح فرما، اور اپنے رویے میں تبدیلی لائے، کیونکہ جس کو نرمی سے محروم کیا گیا اس کو تمام خیر کے کاموں سے محروم کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سخت طبیعت آدمی جو دوسروں کے ساتھ سختی سے ہم کلام کرتا ہے تو جنت میں وہ داخل نہیں ہو۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی نرمی سے کلام کرے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دو صحابہ کو جو وصیت آپ نے فرمائی، یسرا ولا تعسرا، کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات میں لوگوں کو مت ڈالو۔ تو خود اپنے آپ سے ابتدا کر کے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اچھی کاموں کی، حسن اخلاق کی خود دعوت بھی زبان سے دے، پھر اللہ سے دعا بھی مانگے، دوسروں کو دعوت دے، تو دعوت دینے سے پھر اس کے اوپر وہ اثرات پڑیں گے، ساتھ ساتھ دعوت بھی دے اور آگے دعا بھی کرے، اپنے آپ کو بدلے۔ جی بیرسٹر صاحب، کیسے غصہ اور نفرت معاشرے میں ختم کی جائے؟ آپ کا تو روز جی روز کا ملنا لوگوں سے، جلنا، آپ کے لوگوں ایسے لوگوں سے جو ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں مادہ پرستی وہ بہت زیادہ رجحان اس کا ہے۔ جب آپ اپنے زیادہ تر یہ مسئلے مسائل آپ کورٹ میں دیکھیں، چاہے وہ فیملی کے کیسز ہوں، زمین جائیداد کے کیسز ہوں، ایسے ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ بیٹوں نے اپنی ماں کے اوپر جائیداد کے لیے کیس کیے ہیں،
باپ نے اپنے بچوں کے اوپر کیس کیے ہوئے ہیں. ایسے ایسے گھر کا جو فیملی سٹرکچر ہوتا ہے, جو محبت ہے, جو رواداری ہے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی مجھے جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اللہ کو جو ایک بات ہے جو سب سے بری لگتی ہے اور وہی صرف اللہ کی خاصیت ہے, وہ ہے تکبر. تکبر صرف اللہ کی خوبی ہے, انسان وہ کرے گا تو تباہی. جی بالکل. اور جس انسان میں اگر میں آ جائے, ٹھیک ہے نا, وہی یہ بڑی باتیں, سخت رویہ. آپ کبھی اپنے بادشاہ سے سخت رویے میں بات کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیشہ جب کسی کو دوسرے کو نیچا سمجھیں گے تبھی آپ کی زبان میں سختی آئے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جب آپ میں وہ میں ختم ہو جائے, آپ میں اللہ کا خوف ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑائی تکبر صرف اللہ کے لیے, انسان کے لیے نہیں ہے, تو پھر خود ہی آپ کی زبان بھی شائستہ ہو جائے گی, آپ میں نرمی بھی آئے گی, اور آپ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے جو بڑے اپنے رشتے ہیں, جو محبت ہے, اس کو آپ ترجیح دیں گے رادر دین چھوٹے دنیاوی فائدوں کے لیے. تو زیادہ تر ہمارے 90% مسئلے جو ہے وہ اسی طرح ختم ہو سکتے ہیں اور معاشرے میں بھی ایک اچھا پازیٹو رویہ آ سکتا ہے. بالکل اچھی بات ہے. اور جوانی میں نہیں پتا چلتا, جب بندہ جانے والا ہوتا ہے دنیا سے تب اسے یہ خیال آتے ہیں کہ میں نے یہ بھی غلط کیا تھا, یہ بھی غلط کیا تھا, یہ بھی غلط کیا تھا. اللہ کرے کہ آج کل کے زمانے میں تو وہ بڑھاپے کا ٹائم بھی نہیں رہا, اب کچھ پتہ نہیں ہے, اب تو کوئی آپ اگلے منٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ اب آپ آج کل سنتے ہیں 25 سال 26 سال کے لڑکے اکثر پتہ لگتا ہے ہارٹ اٹیک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ 100 کی عمر پہنچیں گے تو تب ہم 80 میں عبادت شروع کریں. تو ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے رویوں میں نرمی لانے کی بڑی سخت اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے, جس دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کے دل زبان پہ سختی نہیں ہو سکتی. بے شک. ڈاکٹر افشاں, معاف کرنے کا عمل جو ہے نا بہت کم ہو گیا, برداشت کا مادہ اور معاف کرنا بہت کم ہو گیا. پازیٹیو نہیں سوچتے ہم, مطلب ہر چیز کو نیگیٹیوٹی میں لے کر چلتے ہیں. فلاں بندے نے یہ بات کی, کیوں کی, کیسے کی, بدلا لینا, ذلیل کرنا. بالکل معاف کر دیا جائے, اگنور کر دیا جائے تو بہت ساری چیزیں بندے کو ریلیکس کر دیتی. اچھا, آپ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو بے اولادی ہے, جی جی, اس میں ابھی بریک میں بھی جیسے آپ بتا رہی تھی کہ دونوں میں خرابی ہو سکتی ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بچیوں کو الزام دے دیا جاتا ہے اور نکال دیا جاتا ہے. آپ کوئی ایسا کوئی بات کریں تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے کہ یہ ایک بیماری ہے جیسے نزلہ زکام ہے اسی طرح, اور اس کا علاج ہے, آپ بتائیے ذرا. جی, میرا مقصد یہاں آنے کا یہی ہے کہ میں اپنے ینگسٹر کو یا اپنے جو بھی بے اولادی کا شکار ہیں میل حضرات, تو ان کو یہ بتا سکوں کہ آپ بے اولادی کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے جس طرح ایک ہیپاٹائٹس, شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ کا پرابلم, اور یہ صرف عورت کا ہی قصور نہیں ہے. آپ نے بتایا کہ 60% مرد میں ہوتا ہے. وہ یہی بتا رہی ہیں کہ مردوں کو سمجھانا چاہ رہی ہیں. 40% عورت میں یہ ریشو ہے, 60 مرد میں اور 40 عورت میں. تو وہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ وقت پہ اپنے ٹیسٹ کروا لیں گے, اس کے بعد آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا, تو وہ چیز ایک بہت زیادہ چھپا کے اگر بڑھتی چلی جائے گی تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں ٹیسٹ کروانے کے. ڈاکٹر سے ڈسکس, کچھ لوگ شرماتے ہیں, میلز کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہی نہیں ہیں, تو وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ آ کے کہ بیمار ہی نہیں ہے. آپ نے ٹیسٹ کرایا اور آپ نے خود ہی کہہ دیا ہم بیمار ہی نہیں, بیمار ہی نہیں. تو اگر ایسی بات ہے, اگر نہیں, ظاہر ہے لوگ ہمارے یہاں ذرا اس کو وہ سمجھتے ہیں, کانسیپٹ ایسا ہے کہ جی دوست کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نوجوان میں ایسی کوئی پرابلم ہے تو اپنے ڈاکٹر سے, تو اپنے رشتہ داروں سے بات نہ کرے, ڈاکٹر سے کم از کم رجوع کرے. اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہہ رہی ہیں جی کہ اس کا 100% علاج ہے اگر شروع میں کروا دیا جائے, نہ کہ بیماری اتنی بڑھ جائے تو پھر ساری زندگی پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو جوانوں کو اگر خدا نہ خواستہ کسی میرے چھوٹے بھائی, بیٹے کو, بچے کو کوئی ایسی پرابلم ہے تو اپنی ڈاکٹر سے نہ چھپائے. بے اولادی کے حوالے سے لوگ حکیموں کو بہت زیادہ میل اسپیشلی پریفر کرتے ہیں. جی, دیکھیں میں حکمت کے خلاف نہیں ہوں,
ٹھیک ہے، لیکن آج کل وہ حکمت بھی وہ نہیں حکمت بھی نہیں ہے، اصل وہ بات حکمت نہیں بھی ہے. نہیں ہے. تو وہ سائڈ افیکٹس زیادہ آ رہے ہیں، اسٹیرائڈز وغیرہ اسٹیرائڈز دے کے وہ صحیح کرتے ہیں. صحیح کہہ بالکل. تو وہ وقتی ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ ڈیمیج کر دیتا ہے، اسپیشلی آپ کی کڈنی زیادہ ڈیمیج کر دیتا ہے. بالکل تو صحیح. یہ جو بیفور پریگننسی یا انفرٹائل کپل جو ہیں ان کے ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ میجورٹی ڈاکٹرز نہیں کرواتے. آئرنس دے دیتے ہیں وقتی طور پہ، ویٹ کروا لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کمی ہے، یہ ہے اور یہ ٹریٹمنٹ کریں. وہ پوری ٹریٹمنٹ. ہو اور سکتی اس ہے. میں اچھا آپ within یہ بھی 2 بتا دیں کہ کتنے کپلز ماشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے فیض یاب ہو چکے ہیں میری جن کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو اعتماد آ جائے کہ اس کا علاج ہے. میری پریکٹس کو ماشاءاللہ 18 سال ہو گیا. 99 میں نے افشا میڈیکل سینٹر سٹارٹ کیا تھا سیٹلائٹ ٹون میں، اور جس دن جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہیں پر میں آج بھی ہوں. اچھا اسی جگہ پہ. اسی جگہ پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. کچھ میری والدہ کی دعائیں ہیں خانہ کعبہ کے اندر کی. جی اچھا شریف ماشاءاللہ. کی فیملی کے ساتھ میری والدہ اچھا خانہ کعبہ 99 میں اندر گئی تھی، تو اس ماشاءاللہ. وقت میں نے نیا سٹارٹ کیا تھا. تو انہوں نے میرے لیے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا شفا رکھے. ڈال دے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کیا کچھ ہے. چلیں جی اللہ آپ کے ہاتھ میں اور برکت ڈالے اور میں اور کڈنیز شفا کا ڈالے. جو علاج ہے وہ فیس بللہ کرتی ہوں. اچھا کڈنیز کا علاج بالکل فری آف کاسٹ، بالکل فیس بللہ کرتی ہوں، اور پچھلے 18 سال سے کر رہی ہوں. اس میں میری کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے سپورٹ کرتا ہے یا کچھ نہیں. میں خود اپنے پیشنٹ. اشارت امامی صاحب آ جاتی ہے بات حسن اخلاق پہ. اسی بات کو اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اس بچی کا کیا قصور ہے بیچاری کا، جو اپنے ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، آگے اس نے سارا کچھ آپ کے نام کر دیا ہے. ظاہر ہے میاں بیوی جب ایک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ان کا ہو جاتا ہے. اور ایک طرح سے واپسی کے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں. اب اگر اس میں خرابی نہیں ہے، مرد اپنی انا کے لیے اپنا ٹیسٹ نہیں کراتا اور اس بچی کو واپس بھیج دیتا ہے، یہ تھوڑا سا بیان کریں کہ شاید کبھی کسی کو ذرا کچھ عقل آ جائے. پہلا مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ اس وقت سائنس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. بالکل صحیح ہے. مطلب اتنی باریک بینی کے ساتھ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میڈیسنز جو ہے وہ دی جاتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اپنا علاج معالجہ کرائے. اس میں کوئی کبات نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب یہ مردانگی نہیں ہے کہ اس پہ مطلب میں اپنی ایک غلط بات پہ بڑی ڈٹا اچھی ہوں. بات کرنے لگے ہیں. یہ مردانگی نہیں ہے. یہ مردانگی نہیں کہ ایک بات مرد وہ ہے کہ جو غلط بات ہے تو اس کو تسلیم کرے یہ غلط ہے. یہ مردانگی ہے. یہ مردانگی. صحیح ہے تو اس کو تسلیم کرے یہ صحیح ہے. یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں مرد ہوں تو اس طرح نہیں بات یہ نہیں ہے. اگر مثلا یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے، اس کو پرابلم بن گیا ہے تو وہاں پر اپنا علاج کرائے. بالکل صحیح. لیکن اپنے جرم کی سزا کسی کو نہ یا اپنے مرض کی سزا جو ہے وہ دوسرے کو نہ دے. یہ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے مرد ہونے کا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی آپ نے جو جملہ استعمال کیا اور پھر میری بہن نے جو جملہ استعمال کیا کہ مثلا بیٹی جب بیاہ کے دوسرے گھر میں چلی گئی ہے، کہیں پر شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ بھئی یہ جو بیاہ کے بچی جا رہی ہے، یہ ہماری بیٹی جو جا رہی ہے اس گھر کے اندر، یہ تب رکھ سکیں گے آپ اولاد ہوگی تو. یہ شرط نہیں ہے، یہ شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے. جس اللہ نے قانون بنایا ہے، جس پاک نبی کا ہم پیروکار ہیں، کہیں پر بھی آئمہ خدا نے ہمیں نہیں بتایا. اب وہ بچی اس گھر میں چلی گئی ہے، مثلا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. ایک تو میڈیکل سائنس کے اندر آپ علاج معالجہ کرا سکتے ہیں، چاہے مرد کا مسئلہ ہے تب تو، اگر بچی کا مسئلہ ہے. دوسرا پہلو جو ہے مسئلہ خداوندی ہے. اب فرض کریں کہ اس کے باوجود بھی دونوں ٹھیک ہیں میڈیکلی، یعنی مرد بھی ٹھیک ہے پھر بھی نہیں، عورت بھی ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی. اب اس میں مسئلہ خداوندی ہے، جس کو میں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جس طرح مثلا ایک بندہ دعا مانگتا ہے، مانگتے ہیں نا دعا مسلسل، دعاؤں والی راتیں ہیں، دن ہیں، یہ ساتیں ہیں. اب دعا مانگتے ہیں تو اب اس میں کیا ہے، جس طرح میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ساری ہماری وہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی. ہم تو انہی کے پیچھے پڑیں، یہ ضرور ہونی چاہیے. جب یہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں تو آٹومیٹکلی آتا ہے، امام فرماتے ہیں جب قیامت والا دن ہوگا، اجر ملنا شروع ہو جائے گا، اس وقت بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، وہاں سارا مل جائے. اب مسئلہ خداوندی یہ ہے کہ اگر وہ اولاد دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ یہ اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا، فتنہ قرار دیا گیا. ہو سکتا ہے اللہ اس سے بچانا چاہتا ہوں، اس سے بچانا چاہتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے اجر آخرت کا زیادہ ہو. ضمیر احمد صاحب کے لیے سوال یہ ہے کہ آیا یہ دین کہتا ہے ہمیں کہ رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب کا، اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب.
یہ ہمیں دین کہتا ہے جی. اس کے باوجود لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کو کیوں نکال دیتے ہیں اندر سے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں دو طرح کی خرابیاں ہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹی میں خرابی ہے. بالکل. لوگ کون کہتے ہیں؟ ایک ہسبینڈ بھی کہتا ہے اور جو ساسیں ہیں وہ بھی کہتی ہیں. ساس بھی کہتی ہے, ساس بھی کہتی ہے, نندیں بھی کہتی ہیں. ہاں, حالانکہ یہ مطلب ایک عورت جو ہے وہ عورت پر زیادتی کر رہی ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے کہ بچی ہے اس کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو اللہ کریم تو فرماتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم, کہ رزق کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو, اس لیے کہ ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی رازق ہیں. رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. بے شک. تو جو بیٹی پیدا ہوتی ہے میں ذرا اس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں چونکہ بے اولادی کا کافی ہو چکا ہے. جی جی. یہ بیٹی پر غم و غصے کا اظہار کرنا یہ بھی جاہلیت کی باقیات میں سے ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی, اب دیکھیں قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی, قرآن مجید اس کو خوشخبری کہتا ہے, تو سننے والے کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ میں اس بیٹی کو زندہ درگور کر دوں, مٹی میں چھپا لوں یا کہاں چھوڑو اس کو. اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ کیسے برے فیصلے کرتے تھے. یہ تو اس دور کی بات ہے کہ وہ اسلام نہیں آیا تھا اور لوگ جاہلیت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے اور شرک و کفر کے بادلوں میں گم تھے لوگ. لیکن جب ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان کے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں ہوئی ہے, خواہ وہ مرد کہے, کوئی شوہر کہے یا وہ کسی کی ساس کہے کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے, بیٹی کیوں ہوئی ہے, تو وہ عملاً اپنے ایمان کی نفی کر رہا ہے کہ یہ تو کافرانہ سوچ ہے, یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے. اور پھر وہ یہ سوچیں لوگ اصل میں جب کسی دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں بیٹی کے خلاف, وہ ذرا یہی بات اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ لیں. اگر کسی کی بیٹی ان کے گھر میں آئی ہے تو وہ ایک لمحہ کے لیے یہ سوچیں کہ ان کی بیٹی اگر کسی جگہ ہو اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو یا اس کے ہاں بیٹی ہو جائے تو پھر ان کا اپنا کیا خیال ہوگا. کیا یہ اس چیز کو بھی اچھا نہیں سمجھے گے؟ اگر کوئی اس کے بارے میں یہ سوچے گا جیسے آپ سوچ رہے ہیں تو ان پر کیا گزرے گی. تو یہ انسانیت کی توہین ہے اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو بالکل شعور نہیں رکھتے ہیں اور بالکل جہالت کی تاریکیوں میں گم. جہالت کی تاریکیوں میں بات وہی ہے, جاہل ہیں ابھی تک لوگ. اور بہت سارے ایسے خاندان بھی ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے اولاد تو کوئی نہیں, اللہ نے دینی ہوئی تو اسی میں سے دے گی. ایسے لوگ بھی ہیں, یہ نہیں کہ بالکل ہی اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ ان لوگوں کی تعداد ہے. 22 سالوں کے بعد بھی لوگوں کی اولاد ہوئی ہے, اللہ نے دی ہے 22 سال کے بعد بھی. تو قوالی کی طرف چلتے ہیں جی. جی آفی بھائی کون سا کلام پیش کریں گے؟ ہم آپ کو ایک صوفی کلام سناتے ہیں, پاویں جان نہ جان بیڑے آوڑ میرے. جان نہ جان
رمضان اور آج ہم یہاں موجود ہیں اپنے سیگمنٹ قصص القرآن میں، جہاں انبیاء اکرام کے قصے سناتی ہیں راضیہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور پیارے پیارے بچے روز کی طرح یہاں پر موجود ہیں۔ کس کس کا روزہ تھا آج؟ اوہو، عبداللہ کا روزہ تھا آج، دعا کا روزہ تھا۔ آپ کا نام؟ ریان کا روزہ تھا۔ اور آپ کا نام؟ حماد کا بھی روزہ تھا۔ آپ کا روزہ نہیں تھا، مجھے نہیں لگ رہا، ایسے ہی ہاتھ کھڑے ہوئے۔ اور نعت کس کس نے سنانی ہے آج؟ 3-4 لوگوں نے۔ آج ذرا زیادہ 2 منٹ دے دینے ہیں سب بچوں کو، سب نے نعت انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج کون سا قصہ سنائیں گے آپ؟ جی صاحبہ، پیارے بچوں، آج ہم بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہوگی آج کی ہماری، اور آج ہم اللہ رب العزت کے جس پیارے نبی کی سٹوری بیان کریں گے ان کا نام ہے سیدنا الیاس علیہ السلام۔ ٹھیک ہے بچوں، جیسے کہ پہلے انبیاء کرام بھی تشریف لاتے رہے دنیا میں اور اپنی قوم کو ہدایت کی تعلیم دیتے رہے، ایک اللہ کا پیغام دیتے رہے اور شرک سے منع کرتے رہے، بالکل اسی طرح سے جب سیدنا الیاس علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ کی جو قوم تھی وہ بت پرستی میں مبتلا تھی، اور بیٹے جس بت کی پوجا ان کی قوم کیا کرتی تھی اس کا نام تھا بال۔ کیا نام تھا؟ بال، با عین اینڈ لام۔ ٹھیک ہے، بال اس کا نام تھا اور وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ نے جب اپنی قوم کو سختی سے بتوں کی پوجا سے منع کیا، شرک سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف انہیں پیغام دیا تو وہ سارے کے سارے بیٹے آپ کے دشمن ہو گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا، اس کے بعد آپ کی مخالفت شروع کی، اور پھر بیٹے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سارے کے سارے آپ کے جانی دشمن ہو گئے اور آپ کو قتل کی دھمکیاں دینے لگ گئے نا۔ اور اس وقت کا بیٹے جو بادشاہ تھا اس نے اپنے کارندوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ جہاں پر تمہیں الیاس علیہ السلام ملیں اس کو فوراً قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، اب پیارے بچوں کیا ہوتا ہے کہ سیدنا الیاس علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کر، شہر سے کافی دور ایک پہاڑ ہے جس کے اندر ایک غار ہے نا، ایک کیو ہے، تو سیدنا الیاس علیہ السلام اس کیو میں آ کر رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کے خوف کی وجہ سے کتنا عرصہ وہ اس کیو میں رہے؟ بیٹے 10 سال سیدنا الیاس علیہ السلام نے اس غار کے اندر آ کر گزارے، چھپ کر بیٹھ گئے، اور ایک کوا ہوتا تھا جو آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آیا کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا بندوبست جو تھا وہ ایک کرو کے ذریعے کیا، اور وہ آتا آپ کے لیے کھانا بھی چن کے لاتا اور آپ کے لیے پانی بھی لے کر آتا تھا۔ بیٹے آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور آپ اس غار کے اندر چھپے رہے نا۔ پھر جب 10 سال کا عرصہ گزرا اور آپ کو پتا چلا کہ جو بادشاہ آپ کی جان کا دشمن تھا اور جس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنے بندوں کو آپ کے پیچھے لگا رکھا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا نا، اور اب نیا بادشاہ آ چکا ہے، تو سیدنا الیاس علیہ السلام نے اپنی غار کو چھوڑا اور چھوڑ کر دوبارہ شہر کی طرف آئے
اور آ کر نئے بادشاہ کو اسلام کا پیغام دیا، ایک اللہ کا پیغام دیا اور دین کی تبلیغ کی. ٹھیک ہے، اب جو نیا بادشاہ تھا نا پیارے بچوں، وہ بہت اچھا انسان تھا. اس نے فوراً سیدنا الیاس علیہ السلام کا جو پیغام تھا اس کو قبول کر لیا، اور اس نے اپنی قوم کو بھی کہا کہ تم بھی جو یہ نبی پیغام دے رہے ہیں ان کے پیغام کو تسلیم کر لو اور اپنا سر جھکا دو. چنانچہ اس پوری قوم کے اندر بیٹے 10,000 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، باقی ساری کی ساری جو قوم تھی وہ مسلمان ہو گئی. اب اس وقت کے بادشاہ نے کیا کیا، اس نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور کفر کیا ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے. لہٰذا ان 10,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور باقی جو لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا وہ وہاں پر زندہ رہے. بیٹے حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث مبارکہ سے مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ الفاظ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیے ہوں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک. ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو کہ زندہ ہیں. کتنے نبی بیٹے زندہ ہیں؟ 4. 2 انبیاء جو ہیں وہ زمین پر زندہ ہیں. ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ الیاس علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام خضر علیہ السلام ہے، جن کا ذکر ہم نے کل کیا تھا. اور اسی طرح بچے 2 نبی ایسے ہیں جو آسمان پر زندہ ہیں. ان میں سے ایک کا نام ادریس علیہ السلام ہے اور دوسرے نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور جب قیامت آنے والی ہوگی نا تو اس کے قریب قریب وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے. اب بیٹے سیدنا الیاس علیہ السلام کیونکہ زندہ حالت میں اس دنیا میں موجود ہیں، گو کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن بہت بڑے بڑے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو وہ نظر آتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر بیٹا یہ چیز بھی موجود ہے کہ حج کے مہینے میں، جب حج کا مہینہ آتا ہے نا، ذی الحج جس کو ہم کہتے ہیں، اس مہینے میں سیدنا الیاس علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات جو ہے وہ میدان عرفات میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر سال ان کی ملاقات وہاں پر ہوتی ہے. وہ وہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کے بعد وہ حج ادا کرتے ہیں اور پھر آب زمزم پیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آب زمزم بیٹے جو سال میں ایک دفعہ پیتے ہیں نا، وہ ان کو پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کو دوبارہ پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اسی طرح سے ایک بہت مزے کی اور پیاری سی سٹوری ہے سیدنا الیاس علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خادم تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، وہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران آپ ایک وادی میں رکے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آواز سنائی دی نا، جیسے کوئی غیب سے آواز آتی ہے، اور غیب سے آواز مجھے کیا آئی کہ کوئی شخص یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کر دے، کیونکہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے ارد گرد دیکھا کہ یہ کیا، یہاں تو میں بالکل اکیلا ہوں، تو یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک 300 گز سے بھی لمبا انسان میرے سامنے کھڑا تھا. کتنا لمبا انسان؟ 300 گز. بیٹے شروع میں جو انسان آئے تھے نا سیدنا آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کے قد بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، کئی گزوں کے حساب سے، سینکڑوں گزوں کے حساب سے ان کے قد ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو سیدنا الیاس علیہ السلام جو تھے وہ 300 گز سے بھی زیادہ ایک لمبے انسان کی شکل میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں. تو آپ سے کہنے لگے کہ اے خادم، جب تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تو ان کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ آپ کا بھائی الیاس جو ہے وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے ان کو ساری یہ سٹوری سنائی، یہ ماجرا قصہ سنایا کہ کس طرح میری ملاقات سیدنا الیاس علیہ السلام سے ہوئی ہے.
تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً میرے ساتھ جو ہے وہ اس جگہ پر آئے جس وادی میں میری ملاقات سیدنا الیاس علیہ السلام سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور وہاں آنے کے بعد بیٹے وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملے، سیدنا الیاس علیہ السلام سے ملے، ان کو اپنے گلے سے لگایا، ان کی آپس میں دعا سلام ہوئی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا الیاس علیہ السلام وہیں پر بیٹھے، آپس میں باتیں کی. اور پھر سیدنا الیاس علیہ السلام نے بیٹے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں، پورا سال روزہ رکھتا ہوں، لیکن آج میرا روزہ نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں، ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے فرماتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان اترا نا، آسمان سے دسترخوان اترا. اس دسترخوان پہ بیٹے روٹیاں بھی تھیں، مچھلی بھی تھی، اجوائن بھی تھی، کھجوریں تھیں، بادام تھے، پھل تھے، سبزیاں تھیں. یہ ساری چیزیں ایک دسترخوان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو نبیوں کی مہمان نوازی کے لیے زمین پر اتاری. کہتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا الیاس علیہ السلام نے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر جو ہے وہاں پر کھانا کھایا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز عصر ادا کی اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد جدا ہو گئے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے راستے پر چل پڑے اور سیدنا الیاس علیہ السلام اپنے راستے پر چل پڑے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اڑتے ہوئے بادلوں میں اور بادلوں سے آسمان میں گم ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی سیدنا الیاس علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آسمان سے زمین پر اترے اور ملاقات کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر آسمان کی طرف چلے گئے. تو بیٹے آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام خود بھی ایک نبی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عرصہ پہلے، کئی سو سال پہلے وہ اس دنیا میں آئے تھے نا. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیٹا عطا کی تھی کہ ہر نبی دعا کیا کرتا تھا کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کر دے، ٹھیک ہے. تو ہم کون ہیں؟ ہم سارے کے سارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کیا اونچی آواز سے بولے کون ہیں؟ یعنی اللہ نے ہمیں بن مانگے وہ نعمت اور رحمت عطا کی ہے جس کا سوال اور دعا پہلے کے انبیاء کرام کیا کرتے تھے، ہے نا ایسی بات. تو اس بات پر ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. شکریہ راضیہ جی، آپ بہت پیارے پیارے قصے سناتی ہیں. جی آ جائے نعت کے لیے کون آئیں گے؟ آج تو عبداللہ کا روزہ ہے، آج تو میں نے اس سے نعت سننی ہے. اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مصطفیٰ. ہاں جی سنائیں. اے سب سے گبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار ادا کرنا. اے صبر اندھیری میں جب واؤ جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں صبر اندھیری میں جب واؤ جب تنہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری کرنے آ جانا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی عبداللہ آج آپ کا روزہ تھا. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی.
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अब थोड़े से बच्चे रह गए हैं जिनको अब कल मौका मिलेगा। एक बच्चे को चलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना आतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ये राजिया साहिबा का बेटा है माशाल्लाह जी। ब्रेक पे चलते हैं और आपसे इंशाल्लाह 11 बजे मुलाकात होगी। कुछ इनामात और हमारी ये जो प्यारी प्यारी ऑडियंस आई हुई है उनके साथ चिट चैट होगी। मिलते हैं 11 बजे। देखते रहिए सादत रमजान।